السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ لب بنتے ہیں محمد کبھی کیا نام ہے شیریں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لب بنتے ہیں محمد کبھی کیا نام ہے شیریں، یہ میم تو مصری کی ڈلی گھول رہا ہے۔ لب بنتے ہیں محمد کبھی کیا نام ہے شیریں، اور یہ میم تو مصری کی ڈلی گھول رہا ہے، اور آیا ہے جو ہونٹوں پہ میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیا ہے جو ہونٹوں پہ میرے نام محمد، کتنا دل بے چین کو آرام ملا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ میرے انتہائی واجب القدر حضرات علماء اکرام اور اس دعوت کے میزبان
جناب حضرت مولانا لقمان صاحب اور منتظمین محفل اور بزرگان محترم، برادران عزیز، ہم اور آپ یہاں ایک خاص موضوع کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں جو اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اور اس موضوع پر مجھ سے پہلے جب میں آیا تو ایک ہمارے عالم دین بیان فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے ہمارے دیگر علماء نے بھی بیان کیا ہوگا۔ اسی سلسلہ میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ تقاریر تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، خطبہ حضرات آتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے، وعظ ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ مسئلے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں شاید آپ حضرات کو خطابت کی وہ جھلک نظر نہ آئے، اور وہ تقریر کی شہسواری آپ کو اس میں محسوس نہ ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہی آپ خطابت کے ان مناظر سے لطف اندوز ہو۔ بعض مرتبہ ان باتوں سے ہٹ کر ایک علمی تحقیقی مسئلے پر سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے انتہائی سنجیدگی سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم جتنے حضرات یہاں آئے ہیں، دور دور سے حضرات تشریف لائے ہیں، اور ان تمام حضرات کا، آپ تمام حضرات کا یہاں پر جمع ہونا یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے، کہ وہ مقصد خاص طور پر آج ہماری نوجوان نسل اسے سمجھ لے، اور اس کے لیے الحمدللہ مختلف جگہوں پر، مراکز میں اہتمام کے ساتھ جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، مقررین آتے ہیں، اور ذہن سازی اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس مسئلے کی نوعیت کو اور اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ بہرحال مجھے آپ سے اس وقت دو باتیں عرض کرنی ہے، اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ حضرات کے سامنے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم یہاں سے جائے تو کم از کم ہم کوئی ایک بات ضرور حاصل کر کے جائے۔ یہ مسلمان جب بھی کسی دینی اور مذہبی جلسے میں جائے، پروگرام میں جائے، تو اس نیت سے جائے کہ میں جو وہاں دین کی بات سنوں گا اور انشاءاللہ سننے کے بعد اس پر عمل کروں گا، تب تو ہمارے ملنے بیٹھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر رسمی تقریریں ہوئی، جلسہ ختم ہو گیا اور بات وہیں کی وہیں رہ گئی، تو نہ آنے کا فائدہ ہے نہ جانے کا فائدہ ہے۔ میرے قابل قدر علماء اکرام یہاں موجود ہے جو ماشاءاللہ اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے تقوی میں، اپنے تجربے میں، عمر میں، ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں، اور یہ ان تمام حضرات کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے آج مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں، ورنہ ہماری باتیں وہی ہیں جو ہم نے اپنے ان بڑوں سے سیکھی ہے، بزرگوں سے سنی ہے۔ کوئی اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ہم نہیں کرتے ہیں، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ نے کی
یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا ان کے صحابہ نے کی یا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہمارے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور میں چونکہ وہ مخصوص جو اصطلاحات ہے اسے آپ حضرات کے سامنے استعمال کوشش کروں گا کہ نہ کروں تاکہ آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ایک خاص عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اتنی بات آپ حضرات ذہن میں ڈال لیجئے کہ مسلمان ہونے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، ایمان کی تعریف ہی یہی کی گئی ہے، هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ ہم سے ارشاد فرمایا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے احادیث ہو، چاہے وہ تواتر کے ساتھ ہم تک وہ بات پہنچی ہو، یعنی اگلوں سے لے کر پچھلوں تک وہ بات ہر وقت تمام مسلمانوں کی جماعت نے اسے قبول کیا ہو، ان تمام باتوں کو ماننا ایمان ہے۔ اب اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ ایمان کے لیے ہر ایک چیز جو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر ایک پر۔ اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، ختم نبوت پر ایمان لانا، یہ ایمانیات ہے۔ پھر اسی طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایمان لانے کے لیے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان تمام عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے پر بھی کوئی ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں آج شاید اپنے انداز میں تقریر نہ کروں، خطابت نہ کروں، مسئلہ سمجھانے آیا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو آپ حضرات مجھے اس سلسلے میں معاف فرمائیے، چونکہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں اور ان کو یہ مسئلہ بتانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ جو کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، ہر چیز پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نعوذ باللہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ حلال نہیں حرام ہے، اس کے اس ایک جملے سے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب کیا مطلب؟ ایمان لانے کے لیے ہر چیز پر جو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں دی ہے اس پر ایمان لانا ضروری، اور نکلنے کے لیے ہر ایک چیز کا انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کا انکار ہو یا بڑی سی بڑی چیز کا انکار ہو اسے ایمان سے خارج کر دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھی ہے، تب تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایمان لانے کے لیے سب پر جو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے دین، اس سب پر ایمان لانا ضروری، جو ہم تک صحیح طریقوں سے پہنچا ہے اس سب پر ایمان لانا، اور اس میں سے کسی ایک کا انکار کرنا ایمان سے نکال دے گا۔ ایک آدمی حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ مسواک کرنا سنت ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ کافر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اسے گناہ بھی نہیں ملتا ہے، ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن وضو اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ نہ کرنا اور بات ہے، لیکن نعوذ باللہ ایک آدمی یہ کہہ دے پکا مسلمان، اس نے 10 حج بھی کیے ہو، نماز، روزگار، روزہ رکھنے والا، حلال کمانے والا،
کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، پکا مسلمان مومن ہے، لیکن صرف یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ مسواک یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، میں اس سے انکار کرتا ہوں، اس سے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ تو اب یہ بتائیے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں حضور پاک علیہ السلام کو پیغمبر تو مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، اللہ پر بھی ایمان ہے، مجھے نماز بھی وہ پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ العیاذ باللہ حضور پاک علیہ السلام پیغمبر تو ہے، امام الانبیاء بھی ہے، لیکن وہ خاتم النبیین نہیں ہے، ان پر نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے، تکمیل نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب یہ دو باتیں مجھے یہ تمہید کے طور پر میں نے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اب دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے، سیدھی سادی باتیں ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ ایک بات تو جو میرے ذہن میں تھی وہ بیان کرنی ہے مجھے، اور ایک اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت مولانا لقمان صاحب کو نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے بڑی حکیمانہ اور دور اندیش شخصیت ہے ماشاءاللہ، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ مسئلہ میں جب بیان کروں گا تو وہ مسئلے کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے، تو ایک مسئلہ وہ بیان کرنا ہے، دو باتیں عرض کرنی ہے۔ یہ تقطیع اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میری یہ گزارشات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلی بات، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے، وہ پرانے پیغمبر ہے، اور بقول حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ سوال اس پر پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں تو پھر وہ کیوں آئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف دوبارہ لانا اور ان کو اللہ نے دوبارہ بھیجنا یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں بلکہ ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام تک جتنے انبیاء کی گنتی تھی، جتنے نمبر تھے وہ ختم ہو گئے۔ آدم علیہ السلام انبیاء کی صف میں پہلے نمبر پر ہے، شروع وہاں سے نبوت ہوئی، اور حضور پاک علیہ السلام آخر میں تشریف لائے، آپ پر نبوت کی تعداد پوری ہو گئی۔ ایک بس میں 50 سیٹیں ہوں، 39 بھر جائے اور ایک رہ جائے، جب وہ ایک آ جائے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ سواریاں مکمل ہو گئی، اب وہ تعداد پوری ہو گئی۔ اب جب وہ آخری پیغمبر بھی تشریف لے آئے تو تعداد پوری ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نبوت کا نمبر ہے ہی نہیں، تو اللہ پرانے پیغمبر کو بھیج کر یہ دکھائے گا، اور یہ دکھانا مقصود ہے کہ انبیاء کی تعداد حضور پاک علیہ السلام پر پوری ہو گئی، جو ہم نے قرآن میں بھی بیان کیا، جو حدیث میں بھی بیان ہوا، جو صحابہ نے بھی بیان کیا، جو علماء نے بھی بیان کیا، لیکن اس کا عملی نمونہ قیامت سے پہلے اللہ ظاہر کرے گا کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضور پاک علیہ السلام ہی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئے ہیں، اگر کوئی نیا نبی ہوتا تو وہ آتا، پرانا نہ آتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ذہن میں رکھے۔ ہمارے بہت سے مسلمان پھر دوڑتے دوڑتے مسجد میں آتے ہیں، جی مولوی صاحب وہ قادیانی تو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، ہم کیا جواب دیں؟ ارے بھائی ان کو یہ سوال جواب دو کہ وہ تو تکمیل ہو چکی ہے، اب کوئی نمبر ہی نہیں رہا، پرانے کے آنے سے ظاہر کرنا ہے کہ نمبر اینڈ ہو چکا ہے، اگر کوئی اور نمبر ہوتا تو پرانا نہیں نیا آتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ذہن میں رکھے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، قرآن نے صاف کہا، احادیث ہمارے علماء نے قرآن کریم کی 100 آیات جمع کی ہے، 200 احادیث مبارکہ جمع کی ہے،
جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ عقلی طور پر اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے، اس عقل سے بھی آپ سوچیں تو کسی بھی نئے پیغمبر کے آنے کے لیے وجوہات ہونی چاہیے۔ کسی بھی نئے پیغمبر کے آنے کے لیے کوئی ریزنز ہونے چاہیے، اسباب ہونے چاہیے، وجوہات ہونی چاہیے کس وجہ سے وہ پیغمبر آیا۔ مثال کے طور پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے طور پر جب مبعوث ہوئے ہیں تو آپ کی نبوت اور اللہ کے بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لوگوں کے پاس گزشتہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے طرف سے دین لے کر آئے تھے وہ تعلیمات محفوظ نہیں رہی تھی۔ ایسی بات تھی یا نہیں؟ اگر کسی گزشتہ پیغمبر کی تعلیمات محفوظ نہ رہیں تو اگلا پیغمبر آتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک پیغمبر کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا ہو اور اس کی دعوت عالمگیر نہ ہو، سب تک نہ پہنچی ہو، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بعد کا پیغمبر اس لیے آئے کہ اس کی دعوت سب تک پہنچ جائے۔ اور یہ بھی کہ گزشتہ پیغمبر جو تعلیمات لے کر آئے وہ تعلیمات ہی کمپلیٹ نہ تھی، وہی مکمل نہ تھی، کوئی ضرورت، کوئی چیز، کوئی مسئلہ اس میں باقی رہ گیا تو آئندہ پیغمبر نے آ کر بتا دیا کہ پچھلے پیغمبر سے یہ بات رہ گئی تھی۔ یہ بنیادی 3 وجوہات ہیں۔ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا اور آخری پیغمبر بنایا۔ اب آپ کے بعد اللہ نے ایسا عجیب و غریب کام اس امت سے لیا کہ اس قرآن کو اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو اللہ نے ایسا محفوظ فرمایا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی، اور ہر زمانے میں قرآن کے حفاظ پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے۔ اللہ نے حفاظت قرآن کا یہ انتظام فرمایا۔ دوسری طرف اللہ نے اس امت کے اندر ایسے محققین علماء پیدا کیے، انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ تاریخ عالم میں ایسا کام آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ حدیث کے جتنے راوی ہیں ان میں سے راویوں کی ہر ایک راوی کی ایسی جانچ پڑتال کی، ان کی زندگی، پوری زندگی کو انہوں نے جمع کیا، اسماء الرجال کے نام سے ایک فن بنایا گیا۔ ہزاروں لاکھوں راویوں کی تحقیق اس میں موجود ہے، ان کی زندگی سب کچھ اس میں لکھ دی گئی۔ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ آدمی سچ بولتا ہے، اس کی بات قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، یہ فاسق ہے، یہ بدعتی ہے، یہ ساری باتیں اس میں لکھ دی گئی۔ اب مسئلہ آسان ہو گیا، جو حدیث آپ لیتے ہیں، جس راوی سے آپ لیتے ہیں، اس کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، علماء کے سامنے ہے۔ یہ حدیث جو راوی روایت کر رہا ہے قابل قبول ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ یہ خود جھوٹا ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، عادل نہیں ہے، کامل الضبط نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا کام اور اتنا مشکل کام، اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، یہ کام انہوں نے کیا اور اتنی محفوظ دیوار قائم کی جو ذوالقرنین کی دیوار سے زیادہ مضبوط ہے۔ ذوالقرنین کی دیوار آپ نے قصہ سنا ہے؟ نہیں سنا؟ تو اس کے لیے تو الگ جلسہ کرنا پڑے گا۔ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی، لوگ تنگ تھے یاجوج ماجوج سے، اور اس دیوار، مضبوط دیوار بنائی،
اور اس دیوار کو اللہ رب العزت نے خود قرآن میں اس قصے کو ذکر کیا ہے. فرمایا فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. یاجوج ماجوج نہ اس دیوار کو پھلانگ سکتے ہیں اور نہ اس دیوار میں سوراخ کر سکتے ہیں، اتنی مضبوط دیوار. لیکن قیامت کا وقت جب قریب آئے گا تو حتی اذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا. وہ دیوار اللہ رب العزت جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ رب العزت اس دیوار کو ڈھا دے گا، گر جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے. اتنی مضبوط دیوار بھی گر جائے گی، لیکن یہ جو دیوار ہے قرآن کی حفاظت اور احادیث کی حفاظت کی جو دیوار اللہ نے قائم کی اور اس امت سے اللہ نے جو کام لیا ہے وہ کبھی بھی اللہ نہیں گرائے گا. جب ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا محفوظ ہے کہ اس میں نہ کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے اور جو اس میں ہے نہ اس سے کوئی چیز باہر نکال کر ختم کی جا سکتی ہے، تو پھر کسی نئے پیغمبر کی ضرورت ہے؟ ایک بات. دوسری بات سمجھیے، جو حضور پاک علیہ السلام دین لائے ہیں وہ دین مکمل ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا کہ آئندہ کسی پیغمبر کو اللہ کو بھیجنے کی ضرورت ہو. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ نہیں بتا سکتے ہیں. وہ تمام اصول جو قرآن اور احادیث میں موجود ہے، اور اللہ نے آخر میں تو وہ آیت کریمہ بھی نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، دین اللہ نے مکمل کر دیا، تکمیل ہو گئی. اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے ذرا میں تھوڑی سی تشریح کر دوں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ دین کتنا مکمل ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب شادی کی تو ان کے پاس ایک غلام تھا زید بن حارثہ. یہ عرب کے شریف زادے تھے، لیکن کچھ ظالموں نے پکڑ کر انہیں مکے میں فروخت کر دیا. حضرت خدیجہ نے لے لیا. جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ہبہ کر دیا. ایک سفر میں وہ اپنے علاقے کے قریب سے گزرے تو ان کو پتہ چلا، ان کے بھائی، ان کے چچا، بھائی، والد یہ آئے اور حضور پاک علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارا یہ بیٹا ہے، آپ اسے واپس کر دیں اور جتنی آپ کو مال دولت چاہیے ہو وہ ہم دے سکتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سے پوچھ لو، اگر یہ جانے کو تیار ہو تو بغیر کسی معاوضے کے تم اسے لے جا سکتے ہو. جب اپنے بیٹے کے پاس گئے، بھائی، چچا اور والد تینوں، کہا بیٹا چلو ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا ابا جان آپ میرے بہت اچھے والد ہیں، آپ میرے بڑے اچھے چچا ہیں، آپ میرے پیارے بھائی جان ہیں، لیکن جو محبت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وہ آپ سے بھی نہیں ملی ہے، اس لیے میں یہ درد چھوڑنے کو تیار نہیں. وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ ہمارا بیٹا یہاں خوش ہے. ایک شریف انسان کہ جو اسے باپ سے زیادہ پیار دے سکتا ہے، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. حضور پاک علیہ السلام نے خوش ہو کر اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو لوگ اسے پھر پکارتے تھے زید بن محمد، زید بن محمد. جب جوان ہوئے تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کی شادی بھی کروا دی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے. اللہ کا کرنا یہ ہوا میاں بیوی کی بنتی نہیں، ناچاقی شروع ہو گئی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت زید خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا طلاق مت دو. اور اللہ نے آپ کو اس وقت جب کہ وہ حضرت زید کے نکاح میں تھے، اللہ نے آپ کو باخبر کر دیا تھا کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور یہ طلاق سے فارغ ہونے کے بعد عدت گزار لے گی، پھر آپ کا نکاح ان سے ہوگا.
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ اور حضور پاک علیہ السلام کو یہ معلوم تھا، لیکن آپ نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ شریعت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، یہ امر تشریعی تھا، امر تکوینی تھا، تشریعی نہیں تھا۔ اب یہ خاص اصطلاح ہے ہمارے یہاں، مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے طرف سے حکم نہیں تھا کہ تم ان سے کہو طلاق دے دو، نہیں، اللہ نے صرف آپ کو آئندہ ایک کام ہونے والا تھا اس کی خبر دی، تو آپ پابند نہیں تھے، آپ نے شریعت کے مطابق ان سے کہا طلاق مت دو۔ ایک اچھا مشورہ یہی تھا کہ طلاق مت دو۔ کرتے کرتے کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت زید خود حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے طلاق دے دی ان کو، ان کی عدت گزر گئی۔ جب عدت گزر گئی تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب آیت قرآن پاک میں اتاری ہے، فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ جب زید اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے اور انہوں نے طلاق بھی دے دی ان کو اور عدت گزر گئی، تو اب یہ نہیں فرمایا پیغمبر آپ جائیے ان سے نکاح کیجئے، فرمایا زوجناکہا، پیغمبر ہم نے اس زینب کا نکاح آپ سے خود کرا دیا۔ اس لیے حضرت زینب بنت جحش، یہ کبھی کبھی مجھ میں جذبات ابھر آتے ہیں تو پھر کیا کریں، مجھے تو مسئلہ بیان کرنا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش، اللہ اکبر، جب دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھتی تھی تو کبھی کبھی پراؤڈ ہو جاتی تھی، اور پراؤڈ کیوں نہ ہوتی جس کا نکاح اللہ نے خود پڑھایا ہو، اور وہ کہتی تھی ان سے تم زیادہ فخر نہ کرو، ہاں وہ کہتی تھی زوجکن اہولکن وزوجنی اللہ من السماء، تمہاری شادیاں تو تمہارے باپ نے، چاچا نے، کسی اپنے نے کرائی ہوگی، میری شادی تو پیغمبر سے اللہ نے خود کرائی ہے۔ شادی ہو گئی۔ دوسری طرف اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آئندہ زید کو زید بن محمد کے نام سے نہ پکارنا، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کے باپ کے نام سے پکارنا زید بن حارثہ۔ اب یہ کام اللہ نے کیوں کیا، اس کے پس منظر میں جائیے۔ مشرکین کے یہاں رواج یہ تھا، جہالت کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ متبنہ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے تھے، اسے میراث بھی ملتی تھی، اس کی بیوی کو بہو سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے تھے، جیسے اپنے سگے بیٹے اور اپنے سگے بہو، چاہے وہ طلاق دے دے، عدت گزر جائے۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور اللہ نے شادی کروائی، اللہ نے اتنا یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرتے جائیے، اتنا پکا انتظام کیوں کیا، تو اینڈ میں معلوم ہوگا آپ کو کہ اتنا پکا انتظام یہ کس لیے ہو رہا تھا۔ اگر پیغمبر یہاں اپنی شادی خود کراتے تو وہ بھی پکی ہوتی، لیکن اللہ نے حضرت زینب کا نکاح پیغمبر پہ نہ چھوڑا، خود کرا کے بتایا کہ میں اینڈ پکا کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئے گی بات آپ کو، میں جو اس نظام کو چلا رہا ہوں، آگے مجھے کوئی ایک دیوار بنانی ہے، اسے مضبوط کرنی ہے، اس لیے میں شروع بھی خود کر رہا ہوں۔ جس چیز کو مجھے آگے مضبوط بنانا ہے اسے شروع سے میں خود مضبوط بنا رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو پیغمبر اپنے لیے کوئی راستہ بنا رہا ہے۔ شاید آپ کو یہ بات ادھوری معلوم ہو، آگے ہو جائے گی پوری معلوم۔ ابتدا تو ہو گئی، اللہ نے بنیاد ڈال دی
کس چیز کی بنیاد؟ ختم نبوت کی بنیاد ادھر سے پڑ گئی کہ یہ بنیاد میں ڈال رہا ہوں۔ اب منافقین نے زبان تان دراز کرنا شروع کی۔ تم کہتے ہو کہ شریعت میں بیٹے کی بیوی سے بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، چاہے طلاق دے دے، عدت گزر جائے، تو پھر تمہارا پیغمبر اپنے بیٹے اور اس کی بیوی سے پھر کیسے نکاح کرتا ہے؟ اور یہ بہت ہی اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ انہوں نے شروع کیا، سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ جو ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس سے مشرکین کے اس جاہلانہ عقیدے پر اللہ نے ضرب لگائی۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنے بہو سے نکاح کیا ہے، محمد تو کسی مرد کے باپ ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے بیٹے تو سب بچپن میں بالغ سے پہلے فوت ہو گئے۔ رجل عربی زبان میں بالغ مرد کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید ان کا بیٹا نہیں، زید کی بیوی ان کی بہو نہیں، لہٰذا اپنا کوئی بھائی مسلمان ہو، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عدت گزر جائے تو دوسرا مسلمان بھائی اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے کی ہے۔ اس فتنے کو اللہ نے دبایا، فتنہ تو دب گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بتلانا منظور تھا۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتنہ دبانا ہی تھا، تو یہ انتظام کسی یہ پریکٹیکل جو اللہ رب العزت نے جاہلیت کی رسم ختم کی حضور پاک علیہ السلام سے، کسی صحابی سے ختم کروا دیتے؟ نہیں سمجھ میں آتی بات؟ کسی صحابی سے ختم کروا دیتے؟ یہ کام تو دوسرا مسلمان بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ رسول امت کے لیے بمنزلِ باپ کے ہوتا ہے، اور یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اسے ہر آدمی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اللہ نے پیغمبر سے کام لیا تاکہ امت کی جتنی جو آپ کی روحانی اولاد ہے ان کو آپ کی اتباع کرنا آسان ہو جائے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے جس کے لیے میں نے کہا نا اللہ نے بنیاد مضبوط ڈالی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا جی، رسول اللہ کے طرف سے امت کے لیے بمنزل روحانی باپ کے ہوتا ہے، تو آخر اس پیارے محبوب سے ہی کام لینا ضروری کیوں؟ کوئی اس کے بعد کوئی اور پیغمبر بھیج کر اللہ اس سے یہ کام لے لیتا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ رسول تو ہر رسول روحانی باپ ہوتا ہے، تو ان کے بعد کسی اور پیغمبر کو بھیج کر یہ کام لے لینا ہوتا؟ فرمایا وخاتم النبیین، اس کے بعد تو پیغمبروں کا نمبر ہی ختم ہو گیا، کسے میں بھیجوں؟ پھر سوال ہوا کہ یہ معلوم کیسے ہوا کہ یہ آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد نبوت کا کوئی نمبر نہیں؟ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں، اللہ کے علم میں قیامت تک اللہ نے کسی اور پیغمبر کو بھیجنا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات لمبی ہو گئی، اذان نماز یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے سیدھی سادے انداز میں کوشش کی کہ آپ حضرات کو سمجھاؤں عام فہم انداز میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت ہے، یہ جو مسئلہ تھا اللہ نے اسے بھی آپ سے مکمل کروا دیا۔ تیسری بات، پیغمبر کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب اس کا پیغام عالمگیر نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو اتنا عالمگیر ہے، اتنا عالمگیر ہے کہ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہچانتے نہ ہو۔ ایمان لانا تو دور کی بات، ایسی بات ہے یا نہیں؟ اور قرآن پاک میں تو جا بجا اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن میں تو بہت، میں تو عقلی بات کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا اب کسی پیغمبر کی ضرورت۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں جو حضرت نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کا سارا ثواب ان کو ملے گا انشاءاللہ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے آپ سے کہ جی ایک شخص حضور پاک علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتا ہے لیکن اس کے بعد مرزا قادیانی کو بھی پیغمبر مانتا ہے، حالانکہ وہ کلمہ گو ہے، اہل قبلہ میں سے ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تو کلمہ گو کو، اہل قبلہ کو تو کافر کہنے سے منع آئی ہے کہ انہیں کافر نہ کہو، اور یہی ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جی ہم تو اہل قبلہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، احادیث بیان کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے مسلمان نہ ہوئے؟ یہ ایک ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے لوگ پھر ان شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، اہل قبلہ کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ یہ جو احادیث مبارکہ میں جنہیں اہل قبلہ کہا گیا ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو ہماری طرح نماز پڑھے، قبلہ رخ ہو، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے، اسے مسلمان سمجھو۔ یاد رکھیے اہل قبلہ ایک عنوان ہے، اور میں نے مسلمان اور مومن کی تعریف شروع میں کی تھی جو ہر ایک چیز جو حضور پاک علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتا ہو۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ تعریف نہیں ہے مسلمان کی، یہ معاشرے کے اندر جو مسلمان ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے معاشرے میں یہ مسلمان ہے۔ اگر اس قسم کا مسلمان تمہیں معاشرے میں نظر آئے تو اسے مسلمان سمجھو، جب تک کہ وہ دین کی ضروریات دین میں سے اور مہمات دین میں سے، عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے صریح طور پر اپنے قول یا فعل سے، تو اسلام سے نکل جائے گا، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو۔ اور یہ بات آپ یہ نہ سمجھے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا پیچھے جائیے۔ حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد عرب میں ارتداد شروع ہوا۔ ایک جماعت تو مسلمانوں کی تھی جو اسلام پہ قائم تھی، ایک جماعت وہ تھی جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے اور تمام اسلام کے تمام باتوں پر عمل کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور تعویل یہ کی کہ زکوٰۃ صرف حضور پاک علیہ السلام لے سکتے تھے، اب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب کوئی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ سب نے مل کر سب سے پہلا فتویٰ جو مانعین زکوٰۃ کے بارے میں جاری کیا وہ یہ تھا، باوجود ان کے نماز پڑھنے کے، کلمہ پڑھنے کے، اذانیں دینے کے، سارے دین پر عمل کرنے کے، کہ یہ کافر ہے۔ اور پھر ان میں جنگ ہوئی،
ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا گیا جس کے وہ مستحق تھے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر آئیے مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مسیلمہ کذاب حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ یہی کہتا تھا کہ وہ پیغمبر ہے لیکن میں بھی پیغمبر ہوں. ان کے یہاں اذان ہوتی تھی جس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا تھا، ان کے یہاں نماز ہوتی تھی، ان کے یہاں دین کے سارے کام اور سارے شعبوں پر عمل ہوتا تھا، لیکن مسیلمہ یہ کہتا تھا کہ میں پیغمبر ہوں. صحابہ نے سب سے پہلا فتویٰ یہ دیا کہ یہ کافر ہے، اور ان کے ساتھ کافروں جیسا سلوک کیا گیا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کلمہ گو ہو اور وہ جو بھی چاہے کرتا پھرتا رہے اور وہ جناب مسلمان رہے؟ تو کلمہ گو تو مسیلمہ بھی تھا، اہل قبلہ تو مسیلمہ بھی تھا. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ اذان ہوتی تھی، نماز پڑھی جاتی تھی. لہذا اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ صرف کلمہ گو ہونے کی وجہ سے، صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے، صرف اذان دینے کی وجہ سے اگر کوئی شخص حضور پاک علیہ السلام کو آخری پیغمبر نہیں مانتا ہے، چاہے وہ قرآن کا حافظ ہو، حدیث کا استاد ہو، چاہے وہ بہت بڑا عالم ہو، اسکولر ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، تسبیح پڑھتا ہو اور جناب خیراتی کام کرتا ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، پگڑی ہو، جبہ ہو، دستار ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ حضور پاک علیہ السلام پر تو میرا ایمان ہے لیکن اس کے بعد میں کسی ایک دوسرے کو بھی پیغمبر مانتا ہوں، وہ اسلام سے نکل جائے گا. حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا خوارج کے بارے میں کہ وہ قرآن پڑھیں گے، بڑے ماہر ہوں گے قرآن میں، بڑی خوبصورت انداز سے قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور ایک بات اور میں آخر میں وہ بھی عرض کر دوں، پھر بات ختم کرتا ہوں. ایک ہے مرتد. مرتد کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی مسلمان ہے، اس نے نعوذ باللہ اسلام چھوڑ کر کسی نئے اور کسی اور مذہب کو اپنا لیا، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ مرتد. اس نے اسلام چھوڑ دیا، اب وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا میں مسلمان ہوں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد. اور ایک آدمی ہے جو اسلام سے تو نکل گیا، اسلام سے نکل گیا، کفر میں چلا گیا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کام کافروں والے کرتا ہے. اسے مرتد نہیں، اسے زندیق کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھیے. ایک آدمی شراب فروخت کرتا ہے لیکن اس بوتل کے اوپر لیبل لگاتا ہے کہ یہ شراب ہے، یہ خمر ہے، یہ الکوہل ہے، یہ وائن ہے، جو بھی ہے اس پہ شراب لکھی ہوئی ہے. عبارت جو لکھی ہے وہ یہ شراب ہے، شراب کی بوتل ہے، اس پہ شراب ہے، اس پر لکھا ہوا لیبل بھی شراب کا ہے. اور ایک دوسرا آدمی ہے، وہ شراب فروخت کرتا ہے لیکن اس شراب کے بوتل کے اوپر لکھا ہوا ہے زمزم. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ یہ پہلا والا شخص جو ہے یہ مرتد ہے، اسلام سے نکل گیا، وہ سب کے سامنے چوراہے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں مسلمان نہیں، I was a Muslim but I am not Muslim now, I am no longer any Muslim. کہتا ہے. بہت سے لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اور ایک آدمی چوراہے پر کھڑے ہو کر کفر فروخت کر رہا ہے لیکن لیبل اس پہ لگایا ہوا ہے اسلام کا، اس کو زندیق کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو زندیق تھے یہ بڑی لمبی کہانی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں.
یہ زنادقہ، یہ زندیق عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے اصل میں، زندہ کر دی، یہ معرب ہوا ہے، یہ پہلے فارسی لفظ تھا زندیق، عربی زبان میں زندیق بعد میں آیا ہے۔ اور یہ جو زندیق تھے یہ پرانے حضور پاک علیہ السلام سے بہت پہلے یہ دیسان اور مانی اور ان لوگوں کے اتباع کرنے والے لوگ تھے۔ بعد میں انہی کے اندر کسرا آیا جو ایران میں تھے، اور یہ نور اور ظلمت کو خدا کہتے تھے کہ یہ جمع ہوئے نور و ظلمت تو یہ سب کچھ وجود میں آیا، نور سے خیر پیدا ہوا اور ظلمت سے شر۔ اور یہ آتش پرست، ان کا دادا جو تھا بہرام، جو کسرا کا دادا تھا، اس نے مانی کو ایک حیلے سے مار دیا اور پھر لوگ اس کے متبع ہو گئے، یہاں تک کہ پھر کسرا کا زمانہ آیا، پھر مسلمانوں کا زمانہ آیا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد بھی کام وہی کرتے تھے جو اپنے زمانے میں کرتے تھے، وہی کفر، تو ان کا نام پڑ گیا زندیق، اس لیے کہ پہلے سے ہی ان کا نام تھا زندیق۔ اور اس کے بعد پھر ہر وہ آدمی جو اسلام ظاہر کرے اور کام کرے کافروں والا تو اس کو زندیق کہا جاتا ہے۔ زندیق یہ سب سے خطرناک درجہ ہے۔ جو آدمی مسلمان نہیں ہے اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں مل سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر قانوناً پابندی لگا دی گئی 1974 میں، قانون بنایا گیا کہ ان کو حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکے، اس لیے کہ ہیں مسلمان نہیں۔ اور آج جو یہ اجتماعات ہوتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھئی جب آپ مسلمان ہیں نہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، کسی اور نام سے اپنے آپ کی پہچان کروائے۔ آپ کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسے تو 1400 سال سے مسلمانوں نے ہر زمانے میں اجماعی طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ایسی قوم، ایسی جماعت، ایسے لوگ جو حضور پاک علیہ السلام کے بعد کسی نئے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب ہم اپنی ایمان کی حفاظت کی خاطر یہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی ایمان محفوظ ہو، ہمارے بچیوں کی ایمان محفوظ ہو۔ لہٰذا یہ اس پیغام کو اپنے مسلمان بچوں اور بچیوں تک پہنچائے۔ آج موجودہ دور میں ہمیں ایسے اسکالرز، خاص طور پر جو انگریزی زبان پہ عبور رکھتے ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ وہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے سلجھے انداز سے اپنے نوجوانوں کو بیان کریں۔ میں بہت ہی ادب سے عرض کرتا ہوں، میں بہت ہی ادنا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن بعض مرتبہ جب میں بعض جگہوں میں جاتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ قادیانی کو برا بلا کہنے میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی، ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ اس کی آنکھ کیسی تھی، اس کا چہرہ کیسا تھا، یہ کیا ہے؟ مسئلہ بیان کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو، کئی نوجوانوں سے میں ملا، ان بیچاروں کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، اور خاص طور پر جو انگریزی زبان جانتے ہیں، عبور رکھتے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سلجھے انداز سے کھل کر بیان کریں تاکہ نوجوانوں کا ایمان محفوظ رہے۔ اور جتنے احباب ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیے کہ ان کی نماز نہ نماز ہے ہمارے یہاں، نہ ان کا ایمان ہے، نہ ان کا اسلام ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنی کسی اور جماعت، کسی اور نام سے اپنے آپ کو پکارے۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، 1400 سالہ تاریخی مسلمانوں کا اجماع ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ تواتر کے ساتھ اس بات پر اجماع ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے ان کے کسی پروگرام میں نہ جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ان کا ٹی وی نہ دیکھے۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہن وہ خراب ہو جاتے ہیں۔
اور جناب ان کا لٹریچر نہ پڑھے. ہاں ہم امن کے ساتھ رہتے ہیں. پاکستان میں بھی ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ قانونی جنگ تھی. الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ لڑنے کا نہیں. اسلام امن والا مذہب ہے. لڑتا وہ آدمی ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت, ہمارے پاس تو دلائل موجود ہے. ہم دلائل کی بنیاد پہ ہمارے بزرگوں نے بات کی. قومی اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی, تقریباً 3-4 مہینے تک وہ بحث چلتی رہی پاکستان میں, اور اس میں سارے مولوی نہیں تھے, اس میں تو گنے چنے علماء تھے. باقی تو سب وہ لوگ تھے جن بیچاروں کو شاید نماز بھی پوری طریقے سے نہ آتی ہو. ہمارے یہاں تو وزیروں کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی ہے, تو بیچاروں کو تو یہی حال تھا. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اسمبلی کے اجلاس میں تھے اور نماز پڑھنے چلے تو بھٹو صاحب کہنے لگے 50 ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا, جان چھوٹ جاتی ہے آپ سے. نمازیں ہی پڑھتے رہتے تو ہماری جان چھوٹ جاتی مولویوں سے. تو مولویوں کو اتنا پسند نہیں کرتے, لیکن اللہ جزائے خیر دے ان چند گنتی کے چند علماء نے ان لوگوں کو جن کا دین سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا, قومی اسمبلی میں ان 3-4 مہینوں میں ان لوگوں کا ذہن بنایا اور انہی سے قانون پاس کروایا. ہم دلائل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, ہر جگہ ہم دلائل. اس لیے میری درخواست تھی جو ہمارے نوجوان علماء ہیں, جب الحمدللہ ہمارے بہت سے علماء اچھا خطاب کرتے ہیں, لیکن بعض لوگ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ جی اس کی آنکھ ٹیڑھی تھی اور بچپن میں ایسا تھا, آخر میں ایسا مرا. یہ عوام ان باتوں کو سننے نہیں آتی ہے. عوام تو اس کو سننے آتی ہے کہ جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے. آپ دلائل کی بنیاد پہ ان کا ذہن بنائیں تاکہ جب وہ یہاں سے جائے تو پختہ تعمیر ہو کر جائے. اللہ رب العزت آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور یہ جو ہمارے میزبان حضرات اور یہاں کے منتظمین نے جو اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ ان کے اس اہتمام کو قبول فرمائے. جن حضرات نے بھی اس سلسلے میں کسی بھی اعتبار سے کوشش کی, اللہ تعالیٰ اس کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. یہاں اس مسجد کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے, اس ادارے کو آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں سے قرآن و حدیث کے چشمے جاری فرمائے. ختم نبوت کا کام یہاں سے اللہ پاک پوری دنیا کے اندر عام فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.